Hello and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of 10Cast brought to you by Daring Media Society. With us today, we have Mr. Syed Shakil Haider, who has a distinguished career of 3 decades in judiciary, currently serving as consultant to Ombudsman on protection of women against workplace harassment. It is an immense pleasure having you here today. Thank you so much for joining us, sir. How are you, sir? I'm fine. How you are? Alhamdulillah. Better after seeing you. Thank you. Sir, we'll begin with your journey کہ آج سے 34 سال پہلے آپ نے لا کیا تھا. تو اف وی گو بیک آج سے 34 سال پہلے کے نظریے کے مطابق دیکھیں تو کیا وہ چیز تھی جس نے آپ کو متاثر کیا قانون پڑھنے پہ؟ کہ آج بھی اور پہلے بھی فیشن تو یہی ایک ہی تھا کہ علم حاصل کیا جائے، اور جیسے جیسے لوگوں کو سہولتیں ملتی تھیں ویسے ویسے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے تھے. بی کام کر لیا میں نے، پھر ایم اے، اور ساتھ لا کالج تھا تو شام میں ہوا کرتا تھا لا ڈگری پروگرام. تو اس طرح سے وہ لا کر لیا، پھر اس پروفیشن کو جوائن کر لیا. یہ قطعاً نہیں تھا کہ جج بنیں گے، وکیل بنے تھے پھر جج بن گئے، اپنا پورا کیریئر اس میں ہی گزار دیا. اچھا سر، یہ جو ٹرانزیشن ہوا ایک وکلا سے جوڈیشری کی طرف کہ آپ جج بن گئی، اس کے پیچھے کیا پروسیس تھا، کیا تھاٹ پروسیس تھا، کیوں آپ نے پریفر کیا جوڈیشری کو؟ اس وقت میں نے جب اپلائی کیا تھا تو جسٹ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ کیا میں ایگزام پاس کر لیتا ہوں. اچھا. جب میں نے ایگزام پاس کر لیا تو میری مدر بہت خوش ہوئی، تو میں پھر اس کو جوائن کر لیا. تو یہی تھا کہ اس کو جو ہے اپنا ایگزام دے کے پھر چھوڑ دیں گے. نہیں، ایگزام تو آپ نے پاس کر ہی لینا تھا. آپ نے ماسٹرز کی ہوئی تھی اکنامکس میں، آپ نے لا بھی پڑھا ہوا تھا. ایسا نہیں تھا وہ کہ سینکڑوں لوگ اپلائی کرتے تھے، اس میں سے جب میں اپوائنٹ ہوا تو ہم صرف 7 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. اچھا، آؤٹ آف کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا تقریباً؟ کئی 100 لوگ تھے، مجھے اندازہ نہیں کتنے تھے، لیکن کئی 100 تھے. کئی 100 تھے، جن میں سے 7 سلیکٹ کیے گئے تھے، جن میں سے آپ ایک تھی. اچھا سر، آپ کے کیریئر میں ایک طویل عرصہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہے ہیں، تو بطور ڈسٹرکٹ جج کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا، اور کون سے ایسے نوٹیبل کیسز تھے جو چیلنجنگ ثابت ہوئے آپ کے لیے، جنہوں نے ایک اثر چھوڑا ہوا آپ پہ؟ تمام کیریئر ہی جو ہے سول جج سے لے کر اور ڈسٹرکٹ جج تک ونڈرفل. اگر ہم اس کو ملازمت سمجھ کے کریں تو ایک بات بن جائے گا، اس کو ہم اگر لوگوں کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں، ملازمت تو اپنی جگہ ہے. بہت شاندار رہا. بحث ڈسٹرکٹ جج بہت ہی زیادہ اختیارات ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ جج کے پاس لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. تو وہ لوگوں کے لیے آسانیاں دیتے ہوئے ان کے چہروں سے وہ خوشی دیکھتے ہوئے آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ آج یہ لوگ آئے تھے، ممکن ہے یہ اس دعا کے ساتھ آئے ہوں کہ آج ہمارا یہ کام ہو جائے. تو بس اسی طرح سے ہی زندگی لوگوں کی اس میں گزر جاتی ہے. اچھا سر، بطور سینئر سول جج آپ کی پوسٹنگ رہی تھی کراچی ساؤتھ میں بھی، دیگر بھی کئی جگہوں پہ رہی ہے، تو کمپلیکس سول کیسز جو ہوتے ہیں ان میں کیا فیکٹرز کو آپ مد نظر رکھتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں؟ مقدمہ تو وکیل بنا کر لاتے ہیں دونوں طرف کے، اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی شہادتیں کس حد تک ہیں. جو سول لا ہے اس میں شہادتوں کا معیار مختلف ہے کرمنل لا سے. سول لا میں یہ ہوتا ہے کہ کس کی شہادت یا کس کا کیس زیادہ بہتر ہے تو ہم اس کے فیور میں کر سکتے ہیں. کرمنل لا میں ایسا نہیں ہے. وہاں شہادتوں کی سچائی اور ان کی سپورٹ کو دیکھا جاتا ہے، کوئی شہادت کس طرح سے پروو ہو رہی ہے. تو دونوں کا جو کرائٹیریا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اچھا سر، آپ اینٹی ٹیررزم کوڈ کے ساتھ بھی رہے ہیں جو کہ پریزن میں ہوتی ہے، تو اس کا کیا ماحول ہوتا ہے، اس کا کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے ایک لیمن پرسپیکٹیو کے لیے؟ ایک جو نوجوان نئے آئے ہیں لا پڑھ رہے ہیں، آج انہیں معلوم نہیں ہے کورٹس کا ماحول، ڈسٹرکٹ کورٹ یا سٹی کورٹ چلے جاتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں، ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں. اینٹی ٹیررزم کورٹ اور ان کورٹس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ وہ اسپیشل کورٹس جو ہیں وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں بنائی جاتی ہیں. جب ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو قانون بنایا گیا، اس کے بعد اس میں امینڈس ہوتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت ہوتا ہے، حکومت اس میں تبدیلی کرتی رہتی ہے.
اینٹی ٹیررزم کوڈ کا جو قانون ہے وہ تمام وہ مقدمات جو دہشت گردی سے متعلق ہیں یا ہینیس ہیں وہ یہ عدالت سنتی ہے. ہینیس مقدمات میں وہ مقدمات بھی آتے ہیں جو دہشت گردی سے متعلق نہیں ہوتے. مثال کے طور پر عدالت میں کوئی افینس ایسا ہوتا ہے جو جسمانی کسی کو ایذا آتی ہے, قتل ہو جاتا ہے, وہاں دہشت گردی اس میں نہیں ہے. جو اس کا اسکیم ہے لا کی وہ یہ ہے, مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, چرچ ہے, اس میں اگر کوئی ایسا افینس ہوتا ہے تو وہ بھی عدالت کے اس میں آتا ہے, چونکہ شیڈول میں اختیار اس کو اینٹی ٹیررزم کوڈ کو دیا گیا ہے, وہ عدالت سنے گی اس کو. اچھا سر, جوڈیشل پروسیس کیا ہے فرام انویسٹیگیشن ٹو ٹرائل ان ٹیررزم کیسز؟ اس میں اے ٹی سی کے جو کیسز ہوتے ہیں یا ٹیررزم کے جو اے ٹی سی کی اس میں جو سیکشن میں آتے ہیں, وہ انویسٹیگیشنز تو پولیس کا ڈومین ہوتا ہے سارا. وہ جے آئی ٹیز بھی کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں مختلف آفیسرز کے ساتھ, اور جو سیکشن 6 کی ڈیفینیشن ہے آف دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997, اس میں جو کیسز آتے ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کوڈ کی ایکسکلوسیو جوریسڈکشن ہے, جس میں وہ سزا 7(1)(a) میں دی جاتی ہے. لیکن حکومت نے اس میں ہینیس افینسز کو بھی شامل کر دیا اس کی اسکیم میں. اس میں ایک شیڈول ہے جو اینٹی ٹیررزم کوڈ کو اختیار دیتا ہے وہ مقدمات بھی وہ سنے جس کو ہینیس کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اغوا برائے تاوان کا ہے. جی. اب اغوا برائے تاوان دو طرح کے ہم اس میں شامل کریں. ایک وہ جو روز ہو رہا ہے گلیوں میں محلوں میں, ایک وہ جو گورنمنٹ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے گینگز کرتے. وہ دونوں کو اس میں قانون کے اندر مختلف انداز سے ہے, اور وہ افینسز ہینی افینسز وہ قتل جو عدالت میں ہو, مسجد میں ہو, چرچ میں ہو, امام بارگاہ میں ہو, اور اس میں آتھی اسلحہ استعمال کیا گیا ہو, اس کو ہینیس افینس کے طور پہ لیا جاتا ہے. اس کا اختیار بھی سننے کا اے ٹی سی کو دیا گیا ہے, لیکن سزا جو ہے وہ پی پی سی میں ہی دی جاتی ہے. صحیح. اسپیڈی ٹرائل کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ عدالت سنے گی. یہ اس کا دو چیزیں ہیں کہ ایک جو افینس حکومت کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے. ایک آرڈنری افینس ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, ہر قتل اے ٹی سی کے زمرے میں نہیں آتا. جی بالکل, یہ آپ کی بات میں نے وضاح کی سر. جی بالکل. اچھا, ہر قتل زمرے میں نہیں آتا, اس کا اندازہ اس بات سے لیا جائے کہ جیسے 2020 کی پی ایل ڈی تھی خسرو صاحب کی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہتھیار جو ہے استعمال کیا جانے والا اگر تو وہ پسٹل ہے یا کوئی مرڈر ہوتا ہے, مرڈر ویپن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خنجر سے قتل اور کسی پسٹل سے قتل میں ڈفرینشیٹ وہ دیکھیں اگر سیکشن 6 میں آ رہی ہے اس کی ڈیفینیشن, یہاں ہم اس پہ اگر ڈیبیٹ کریں گے تو بہت سارا وقت چاہیے. مختصر بات یہ کہ جو اس کی اسکیم بنائی گئی تھی جی وہ تھی کہ اگر حکومتوں کو اپنی لوگ آج کل جیسا اس پہ سیاسی بات ہو جائے گی, ہم نہیں کر سکتے, وہ کیا جائے, اور وہ قتل جو ایسی جگہوں پر کیے جائیں ان کو مختلف انداز سے بتایا گیا ہے. اغوا برائے تاوان میں نے ابھی وضاحت کی کہ وہ اگر روز ہو رہے ہیں جیسے یہاں پر, اس میں حکومت سے کوئی بات منوائی نہیں جاتی. جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے چینی انجینئرز کو اغوا کر لیا گیا تھا. جی بالکل. یہ اے ٹی سی دہشت گردی کے اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, سیکشن 6 میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. صحیح. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ اغوا برائے تاوان بھی یہ سنتی ہے اے ٹی سی, لیکن وہ دوسرے پروویژن میں آ کے سنتی ہے. صحیح, تو پروویژن کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, اس میں فرق آ جاتا ہے. اچھا سر, بطور جج آپ نے ٹیررزم کیسز بھی دیکھے ہیں, آپ کا ایک بیشتر بڑا کیریئر رہا ہے, لیکن اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ ٹیررزم کیسز, تو کیا کبھی آپ کو کوئی سیکیورٹی تھریٹس رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فیصلوں میں. نہیں, انفلوئنس کرنے کی تو ایسا نہیں کبھی ہوا, لیکن احتیاط ضرور رکھنی پڑتی ہے کہ آپ اپنی موومنٹس کو ریسٹرکٹڈ رکھیں, فریکوینٹ ہر جگہ نہ چلے جائیں.
تو یہ تو سبھی کو کرنا چاہیے. جی بالکل. اور کیونکہ ہمارے پاس تو ہم دیکھتے رہے ایک تاریخ یہ رہی نہ ہے. صرف ججوں کے لیے ہے بلکہ یہ وکیلوں کے لیے بھی, جو ڈیفینس لائر ہے, کہ وہ خود بھی اپنا خیال رکھیں. اچھا سر, بطور ایک قانون دان اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی رائے, کہ کیا آپ کی رائے ہے کہ کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ٹیررزم کو پریونٹ کرنے سے ملک میں؟ یہ تو حکومتوں کی اسکیمز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ قانون بناتے ہیں, جب حالات ایسے ہوتے ہیں اس پہ باقاعدہ اسمبلیاں ڈیبیٹ کرتی ہیں, پھر اس کو بنایا جاتا ہے. صحیح. اچھا سر, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لیگل سسٹم میں کیا بہتری کی ضرورت سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ ایک طویل عرصہ آپ نے بطور جج سرو کیا ہے, تو آپ کے اتنے ایکسپیرینس کے بعد آج اب کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں میں بہتری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اس وقت جہاں ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت میں, یہ بے انتہا جدید دور ہے. آج سے 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا. تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ خود کو چینج کرنا پڑے گا, اور ایسا ہو رہا ہے. مسلسل مختلف قوانین جو ہیں وہ حکومت بنا رہی ہے. کبھی دہشت گردی کا قانون بنایا جاتا ہے, کبھی اور قوانین بنائے جاتے ہیں. جیسے حالات ہیں اس حساب سے ہم کو موڈیفائی کرنا ہے اپنے آپ کو. اچھا سر, آپ فیملی کورٹس کی طرف بھی رہے ہیں, تو فیملی کے کیسز جو آتے تھے تو اس کا آپ کا کیسا رہا تجربہ, اگر آپ بتا پائیں کچھ؟ کہ فیملی کورٹس میں بہت زیادہ آج بھی ہے رش. لوگوں میں علیحدگی کرانے کے لیے خواتین بہت زیادہ رجوع کرتی ہیں, چونکہ آج کل برداشت کم ہے. اچھا. مجھے ایک مقدمہ یاد ہے, وین آئی واز سول جج ایٹ کراچی ویسٹ. تو اس میں وہ لڑکی خلا مانگنے آئی تھی. اس کا پری ٹرائل ریکنسلیشن پہ میں نے کافی کوشش کی ان کو ساتھ بھیج دوں, مگر اس لڑکی کے والد نہیں مانتے تھے. لڑکی ان کی بات پہ چلتی تھی. خیر مقدمہ چلا, ایویڈنس ہو گئے. پھر پوسٹ ٹرائل پر جب ہم پہنچے تو پھر میں نے کوشش کی کہ اس کے بچے بھی تھے کہ بی اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے. تو وہ کنوینس ہوتی تھی پھر وہ والد کی, کہ والد نہیں مانتے, یہ ہمارے ساتھ چل کے رہے. اچھا. وہ کراچی شہر سے باہر رہتے تھے, لیکن کراچی کے ساتھ بالکل قریبی تھا ان کا گھر. وہ لڑکا کہتا تھا میں وہاں جا کے کروں گا کیا. صحیح. تو یہ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, یا لڑکیاں اپنے پیرنٹس کے پریشر میں ہوتی ہیں, یا کبھی لڑکے بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ مجھے اب تک یاد ہے کہ یہ ذرا سی بات وہ لڑکی نہیں مانی, اس نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے. اچھا سر, ایک طویل عرصہ جج سرو کرنے کے بعد آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے فلفلنگ مومنٹ کیا تھا آپ کی زندگی کا, کہ ایک ایسا لمحہ ہو جس میں آپ نے سوچا ہو کہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, میں نے کچھ بڑا اچیو کر لیا اپنے کیریئر میں؟ بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا تھا. ویسے ڈسٹرکٹ جج کے جب ہم ہوتے ہیں تو ہم میچورڈ ایج میں ہوتے ہیں, اور طبیعتوں میں ٹھہراؤ آ چکا ہوتا ہے. تو اس میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے کوئی بھی ایک کیس, کیا سینکڑوں کیسز ہیں جس میں خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس نے بہت کچھ اچیو کیا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اچھا سر, ابھی کیونکہ آپ بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں اومبڈسمین کے ساتھ آن پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ورک پلیس ہراسمنٹ, تو کیا چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں خاتون فیس کرتی ہیں رپورٹ کروانے تک ورک پلیس اس ہراسمنٹ؟ میں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک نیگیٹو کنسیپٹ ہے کہ جب عورت کوئی شکایت کرتی ہے لوگ کہتے ہیں اس میں خرابی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو کریکٹ کرنا ہے, بے شک. کہ کسی کو شک نہیں کرنا, اس کی بات کو سننا ہے, اس کی شہادت کو دیکھنا ہے. یہ کہہ دینا کہ بھئی تم خراب ہو, کہ بھئی اس وقت اتنی بڑی آبادی کے ساتھ یہ ملک ہے, اس میں خواتین جو ہیں وہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالتی ہیں, بسوں کے اندر بھی وہ کام کر رہی ہیں. اب اتنا مشکل وقت ہے کہ ان کو اگر ہراساں کیا جائے اور اس کو بھی ہم کہیں کہ بھئی تو ہی خراب ہے, تو یہ تو زیادتی والی بات ہے. انڈاؤٹڈلی یہ تو ہمیں معاشرے میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے اور اویئرنیس پروگرام چلتے ہیں, ڈرگس کے خلاف چلتا ہے کہ بھئی ڈرگس کا استعمال نہ کریں,
اسی طرح سے ہمیں اویئر کرنا ہے خواتین کو کہ آپ کا حقوق یہ ہے، اور پورے معاشرے کو کہ بھئی ان کی بات کو سنا جائے، ان پر شک نہ کیا جائے. صحیح. اچھا سر، ان خواتین کے لیے کیا میکانزم یا سپورٹ سسٹم موجود ہے؟ دیکھیں، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر آرگنائزیشن جس میں یونیورسٹیز اور کالجز بھی شامل ہیں، وہاں قانون کے حساب سے ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں کم از کم ایک عورت کا ممبر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی امپلائی وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، اس کو کسی انداز سے ان ویلکمنگ کمنٹس ہیں یا کوئی اور بات ایسی ہوتی ہے جس سے وہ خود کو پریشان محسوس کرتی ہے، ہراسکی کا یہی ایک آسان تعریف ہے، تو وہ اس کمیٹی کے پاس اپنی شکایت داخل کر دے، وہ کمیٹی اس کو ایگزامن کرے یا وہ امبڈسمین کو اپنی شکایت بھیج دے. اچھا سر، امبڈسمین کو اپنی شکایت بھیجنی چاہیے، بالکل کمپلین کرنی چاہیے. لیکن اگر آج کوئی خاتون آتی ہے امبڈسمین آفس، تو اس کا ایک تو جو آپ نے بھی کہا کہ معاشرے میں سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا پہلا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ امپارشلٹی ہونی چاہیے، کانفیڈینشیلٹی رہنی چاہیے. تو اس کو انشور کیسے کرتا ہے امبڈسمین آفس؟ اس کے لیے اس کو سب سے پہلے تو یہ ہمیں اپنے سرکاری اداروں پر یقین رکھنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہوں گے، یہ ہمیں بلیک میل نہیں کریں گے، ہمارا کنسیپٹ ٹھیک ہو جائے. وہاں کوئی انفارمیشن کسی کو نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ جو مقدمہ ہے وہ اس کو سنا جاتا ہے، وہیں ان کے ایفیڈیوٹس کے ذریعے اپنی شہادتیں پیش کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی محسوس کیا جائے تو شہادت جو امبڈسمین وہ طلب کر سکتے ہیں. اچھا سر، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ لیجسلیشن ہیز بین افیکٹو ان دس ریگارڈ؟ ورک پلیس ہراسمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو قانون ہے وہ کتنی حد تک افیکٹو رہا ہے؟ کہ قوانین تو بنائے جاتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ آتا ہے. یہ امپلیمنٹ اس سینس میں ہے کہ لوگ خود اس کو آ کر اپنی پریشانی بتائیں گے، پھر ان کا مقدمہ. پاکستان میں بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی ملازمتوں کو ڈسمس کر دیا گیا اور پینشن بینیفٹس ان کے ختم کر دیے گئے، چاہے وہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے، اپیلیں ان کی دیر ہو جاتی ہے اس میں سپریم کورٹ تک جاتے ہوئے، تو ان کو بینیفٹس ان کے روک لیے گئے. لیکن سر جو لیجسلیشن ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کے اگینسٹ عورتوں کے لیے، تو اس سے آپ مطمئن ہیں اس کی امپلیمنٹیشن سے؟ بالکل ٹھیک ہے، قانون تو بالکل ٹھیک ہے. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، امپلیمنٹیشن اس کی وہ نہیں ہے کہ پولیس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ لوگوں نے اس کو انووک کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے سوسائٹی ایٹ لارج، لارج کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ یہ اگر مجھے پریشان کیا گیا تو وہ آفس ہے جہاں پر جا کے میں اپنی فیئر نف. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے؟ اس کو کس طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے کہ ہماری لوگوں کو، ایک تو جو آپ نے بات کی کہ اداروں پہ اعتماد ہونا چاہیے، دوسرا عورتوں میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کے تحفظ کے لیے ادارے ہیں، ادارے میں موجود اہلکار جو ہیں وہ تحفظ کے لیے. دیکھیں، ہمارے پاس جب یہ انٹرنیٹ موجود ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچنی چاہیے کسی ایج کے حصے میں، یا وہ پہنچنی بھی نہیں چاہیے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں ہمارے پاس اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں. یہ جو ہمارے پاس بیہیویئر آ گیا ہے عورتوں کو ہراساں کرنے کا جگہ جگہ، اور یہ سمجھنا کہ یہ جو کام کرنے نکلی ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، یا یہ لاوارث ہے، یا یہ خراب ہے، تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. جی، یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہ ویسٹ نہیں ہے کہ وہاں بے راہ روی ہے. وہاں کی مثال یہاں ہم نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی یہ کہ یہاں پر ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے مردوں میں بھی کہ بھائی آپ اس کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، اپنے کنٹرول میں رہیں. صحیح. یہ خواتین کے لیے پروڈکشن کی بہترین مثال ہوگی. بے شک، آئی ہوپ کہ ایسا ہو. معاشرے کو اب آج کے ڈے اینڈ ٹائم میں سوچ تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو یور جرنی، واٹ کیپس یو گوئنگ؟ کیونکہ آپ نے 27 سال تقریباً بطور جج سرو کیا، پھر 2.5 سال آپ تھے ATC میں کانٹریکچوئل بیس پہ، آج آپ کنسلٹنٹ ہیں ombudsman آفس میں. تو کیا وہ چیز ہے جو آج تک آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ مزید کام کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے؟ کیریئر ایمبیشن کیا ہے آج آپ کا؟
اس میں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ملازمت کے طور پر ایک ٹارگیٹ ہم نے رکھا تھا جب اپائنٹمنٹ ہوا کہ بھائی سیشن جج بننا ہے. رب نے وہ بنا دیا. محنت کی, اپنے کیریئر کو صاف ستھرا رکھا. اس کے بعد ایک کنٹریکٹ ہائی کورٹ نے دیا مجھے, آنریبل ہائی کورٹ نے. پھر کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس عرصے میں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں, اس کو مزید یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے تو اس کو کیا جائے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ اس کی مثال ہے. بالکل سر, کہ جو میرا تجربہ ہے, جو میں نے سیکھا ہے, جو میرے پاس علم ہے, وہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں. بے شک, اور علم تو ہے ہی اس لیے کہ اسے بانٹا جائے. اس کو بانٹا جائے, بانٹنے سے بڑھتا ہے. بے شک. سر لاسٹلی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کا اگر ایک وکلا یا ایک نوجوان لاء اسٹوڈنٹ جو کہ ریسنٹلی قانون کرنا چاہتے ہیں, جس نے اپنی ڈگری شروع کی ہے, وہ اگر آپ سے ایڈوائز مانگے بطور ایک اچھا وکلا بننے کے لیے یا وہ جوڈیشری میں آ کے ایک بہتر جج بننے کے لیے, تو آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ کہ بچوں کو آج کل جو یہ پروفیشن ہے لاء کا, یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. بہت لوگ قانون کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی حاصل کر رہے ہیں جو پہلے سے ایک پروفیشنل ڈگری رکھے ہوئے. بالکل. اس میں انجینئرس بھی ہیں, ڈاکٹرس بھی ہیں, اور یہ دو کمبینیشن ہونے کے بعد ایک یونیک پرسنالٹی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے کہ بہت سارا علم جو ہے وہ اس آدمی کے پاس ہوتا ہے جو وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہو رہا ہے یا جج بن جاتے ہیں. بہت سارے مثالیں ہیں. تو اس میں جو اس کو کیریئر کے طور پر لینا چاہتا ہے قانون کو, وہ بالکل اس میں آئیں, اور بہت شاندار پروفیشن ہے. لوگوں کی ہیلپ کرنا رزق رب کے ہاتھ میں ہے. جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ نہیں گارنٹی ہوتی کہ آپ بہت اچھے سرجن بن جائیں گے, اور وکیل بھی بہت اچھے بن جائیں گے. وقت لگتا ہے تمام چیزوں میں. تو آج کے جو ینگسٹرز جو قانون کی تعلیم حاصل کر رہے, وہ بالکل اس کو پروفیشن کو جوائن کریں. اس پروفیشن کی خوبی ہے کہ اس میں بہت ساری برانچز ہیں جو آگے جا کے آپ کے لیے راستے بناتی جاتی ہیں. جوڈیشری کی ملازمت ہے, پراسیکیوشن کی ملازمت ہے, اور آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری راستے ملتے جائیں گے. کنسلٹنسی مل جاتی ہے فرموں کی, ٹیکسز میں لوگ چلے جاتے ہیں, کچھ بہت ساری اس کی فیلڈس ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہے, بہت اس میں گنجائش ہے. صحیح. تو مطلب شرط ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنی ہے. بے شک, مطلب محنت, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. آپ کے پاس علم ہے, آپ کا راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا. بالکل. سر, thank you so much for joining us. It was an honor having you, and thank you so much for your insights. I hope آپ کو بھی مزہ آیا ہو ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. بالکل. Thank you for joining us. Thank you very much. So that's all from today's episode. Thank you so much everyone. Stay tuned.